تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحميد الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، صدق الله مولانا العظيم۔ معزز خواتین و حضرات، علماء و خطباء کرام اور عزیز طلباء اور طالبات، آج ہم اپنے مختصر اور مقررہ وقت کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے یوم شہادت کی مناسبت سے میں نے چاہا کہ ان کی ذات اقدس اور ان کی شخصیت مبارکہ تھوڑا اظہار خیال کیا جائے اور ان کے فضائل اور مناقب کو قرآن اور خاص طور پہ حدیث نبوی کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ بلا تمہید میں اس موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ آگے صحابہ کرام کی جماعت کا ذکر ہے۔ یہ جو اگلا حصہ آ رہا ہے، اس کی کئی تفسیرات اور کئی تعبیرات اور کئی تشریحات ہیں، اور غالباً یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ اس پر بہت سے خطابات میں نے کیے ہیں اور اس کی سینکڑوں جہتوں کو اور درجنوں پہلوؤں کو اور تفسیری معارف کو مختلف وقتوں میں نے بیان کیا۔ آج اس کا متعلقہ موضوع کے حوالے سے جو گوشہ ہے صرف اس کو لے رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت طیبہ کے ذکر کے بعد اللہ رب العزت نے جماعت صحابہ کے فضائل کو بیان کیا۔ والذین معہ، اور جو لوگ اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہیں، یعنی ان کی سنگت، رفاقت اور ان کی صحابیت میں ہیں۔ والذین معہ میں حضور علیہ السلام کی معیت ہے، سنگت ہے، رفاقت ہے، صحبت ہے، اور یہی ساری چیزیں صحابیت کا مفہوم ہے۔ تو جو حضور علیہ السلام کی معیت و رفاقت میں ہیں، ان کی اس مقام پر 4 صفتوں کا ذکر فرمایا۔ اشداء علی الکفار، ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہ تمام صحابہ کرام کی عمومی صفات ہیں، یعنی یہ پہلو ان میں واضح اور نمایاں پائے جاتے ہیں کہ وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، یعنی دین کی غیرت اور حمیت میں اتنے شدید، اتنے مضبوط، اتنے مستحکم ہیں کہ ان پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، اور جو دین کا دشمن ہے، جو دین کو مٹانا چاہتا ہے، یہ اسے مٹانے کے در پہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے دین کے دشمنوں پر سخت ہیں، یعنی کافروں پر سخت ہیں۔ رحماء بینہم،
آپس میں بڑے رحم دل ہیں، رحیم ہیں، شفیق ہیں، کریم ہیں، آپس میں بڑے نرم ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اور بڑے عبادت گزار ہیں۔ آپ ان کو ہمہ وقت اللہ کے حضور رکوع اور سجود میں دیکھیں گے، عبادت میں اور بندگی کے حال میں دیکھیں گے۔ اور چوتھی صفت یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اللہ پاک نے ان کو ایسا صفائے قلب عطا کر دیا ہے کہ یہ اپنی جملہ عبادتیں، ریاضتیں، باہمی رحم دلی، شفقت، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت، دین کے معاملے میں سختی، کفار اور دشمنان دین کا محاسبہ کرنا، گرفت کرنا اور ان پر سختی کرنا، اور ہر وقت عبادت گزاری میں رہنا، یہ ساری چیزیں، اور بطور خاص ان کی عبادت گزاریاں اور ان کے سجود و رکوع، ان کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ یعنی وہ دین سے دنیا نہیں کمانا چاہتے، بلکہ دین کے ذریعے اللہ کی رضا کمانا چاہتے، اپنی دنیا کے ذریعے بھی اللہ کی رضا چاہتے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی طلب ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کا فضل نصیب ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے۔ یہ تو ایک عمومی تفسیر ہے جو جماعت صحابہ کی نسبت سے قرآن مجید نے بیان کر دی، اور میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب اس کی تفسیر کا ایک اور رخ ہے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی رفقا، وہ خلفاء راشدین ہیں، وہ 4 جلیل القدر صحابہ ہیں جن سے دور خلافت راشدہ تعبیر ہوتا ہے۔ دوسری خصوصی تعبیر اور تفسیر یہ ہے کہ ان 4 صفتوں میں سے مراد یہ 4 خلفاء راشدین ہیں، اور جس ترتیب سے یہ صفتیں بیان ہوئی ہیں اسی ترتیب سے 4 خلفاء کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ گویا اس آیت کریمہ میں رسالت محمدی اور خلافت راشدہ کا بیک وقت ذکر آیا ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، یہ عمومی حکم ہے، والذین معہ، جو حضور کی معیت میں ہے، جو حضور علیہ السلام کی معیت میں ان کا ذکر کیا۔ ان سے مراد کون ہے؟ بالعموم تو یہ سارے وصف جملہ صحابہ کرام میں پائے جاتے ہیں۔ جملہ وصف تمام صحابہ کرام میں پائے جاتے ہیں بالعموم، لیکن بالخصوص ہر وصف خلفائے راشدین میں سے ایک ایک ہستی کے ساتھ خاص ہے۔ والذین معہ، جو لوگ معیت مصطفیٰ میں، یہ الگ تخصیص، یہ وصف ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ یوں تو معیت سب کو نصیب ہوئی آقا علیہ السلام کی، مگر وہ معیت خاص جو تاجدار کائنات کے ساتھ، اور وہ نسبت معیت، وہ تعلق صحابیت، وہ قربت، وہ صحبت اور وہ سنگت بطور خاص جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، اس خصوصیت سے ساری جماعت صحابہ میں کوئی نہ پا سکا۔ یعنی سفر میں وہ حضور کی معیت میں رہے، حضر میں حضور کی معیت، حیات میں حضور کی معیت، وفات میں حضور کی معیت، حتیٰ کہ جب غار میں حضور کی معیت اور مزار میں حضور کی معیت۔ والذین معہ، جو میرے محبوب کے معیت میں ہیں، معیت کا وہ فیض سیدنا صدیق اکبر کو عطا ہوا کہ بعد از وفات بھی معیت کا رشتہ کٹ نہ سکا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پہلو میں ان کو لٹا رکھا ہے۔ تو والذین معہ میں سیدنا صدیق اکبر کی طرف اشارہ، اور قرآن مجید نے بھی کہا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کے ساتھ غار میں تھے شب ہجرت، اور کفار کی آوازیں اور ان کے گھوڑوں کی ٹاپیں اور ان کے پاؤں کی آوازیں آہٹیں آ رہی تھیں، اور سائے نظر آ رہے تھے، تلاش میں تھے، تو آپ تھوڑے سے گھبرائے،
ان کا خوف اور گھبراہٹ دیکھ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر کو، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر۔ یہاں ایک لطیف نکتہ ہے اور یہ بڑا دقیق نکتہ ہے، یاد رکھ لیں۔ یہ نہیں فرمایا لا تخف، خوف نہ کر، حالانکہ موقع خوف کا تھا، کفار پیچھے تعاقب میں آ رہے ہیں، پکڑنا چاہتے ہیں، شہید کر دیں گے۔ موقع خوف کا ہے یا غم کا ہے؟ بولیے۔ کوئی آپ کو پکڑنے کے لیے پیچھے ہے، قتل کر دے گا، گرفتار کر لے گا، تباہ و برباد گھروں کو کر دے گا، پیچھے لوٹ مار کر دے گا، یہ سارا کچھ جو کوئی دشمن تعاقب کر رہا ہو اور آپ غار میں ہوں اور اس کے پاؤں کی آوازیں آہٹیں سنائی دیں، سائے دکھائی دیں، تو موقع غم کا ہوتا ہے یا خوف کا؟ تو کیا کہنا چاہیے تھا اللہ پاک کو یہاں کہ حضور نے فرمایا اے صدیق خوف نہ کر، مگر یہ نہیں فرمایا، فرمایا غم نہ کر۔ یہاں بھی نقطہ معیت ہے، معیت عشق سے عبارت ہے۔ معیت خاص اس وقت تک نصیب نہیں ہوتی جب تک کسی کے ساتھ عشق کا خاص تعلق پیدا نہ ہو جائے۔ تو فرمایا خوف نہ کر، نہیں یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا غم نہ کر۔ سبب یہ ہے خوف اور غم میں ایک فرق ہے، خوف اپنی ذات سے متعلق ہوتا ہے، غم اپنے دوست سے متعلق ہوتا ہے۔ خوف اپنی ذات سے متعلق ہوتا ہے، غم محبوب سے متعلق ہوتا ہے۔ اگر سیدنا صدیق اکبر دشمنوں کا آنا دیکھ کر اپنی ذات کا خطرہ محسوس کرتے تو قرآن کہتا ابو بکر خوف نہ کر، قرآن نے کہا غم نہ کر، تصدیق کر دی کہ ابو بکر کو سب کچھ نظر آ رہا تھا مگر خطرہ اپنی جان کا نہ تھا، اپنے محبوب کی تکلیف کا تھا۔ وہ حضور کے لیے دکھ کر رہے تھے کہ کہیں دشمن پہنچ گئے تو میرے محبوب کو گزند نہ پہنچ جائے۔ تو آقا نے بھی دیکھا، رب نے بھی دیکھا کہ حضور کی وجہ سے پریشان ہیں، فرمایا لا تحزن، غم نہ کر میرا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب جواب میں یہ بھی نہیں فرمایا حضور نے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کیا؟ اگر میرے ساتھ ہے فرماتے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے سنگل آؤٹ ہو جاتے نا، میت انہیں بھی نصیب ہوتی مگر سنگل آؤٹ ہو جاتے۔ فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، مطلب یہ ہے کہ خدا کی میت میں بھی ابو بکر تم میرے ساتھ ہو، تو میت کا فیض ان کو ملا۔ پھر آگے اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں۔ جب کافروں پر سخت ہونے کی بات کی تو یہ اشارہ اور وصف بطور خاص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا کہ قیصر روم اور کسریٰ ایران ہزارہا میل کی مسافت پر بیٹھ کر فاروق اعظم کا نام سن کے تھرا جاتے تھے۔ جب سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا، دنیا کے بڑے بڑے کافر حکمران، یہودی حکمران، عیسائی حکمران سید دبدبۂ فاروقی کے ساتھ لرز جاتے تھے، دبدبا جاتے تھے، تھرا جاتے تھے۔ یہ وہ شدت علی الکفار۔ اور تیسرا لقب اور وصف بیان کیا رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ رحم دلی ہر ایک کو ملی مگر سیدنا عثمان غنی کو اللہ پاک کے محبوب کی بارگاہ سے جو فیض ملا وہ رحم دلی میں آپ ترہ امتیاز پا گئے۔ اور پھر آگے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ رکوع و سجود کرتے دیکھتے ہیں، عبادت گزار دیکھتے ہیں اور مولا کی رضا کا جویا دیکھتے ہیں۔ یہ وصف سیدنا مولا علی شیر خدا کو نصیب ہوا۔ ان کی عبادت گزاری، ان کی شب زندہ داری، یہی وہ وصف ہے جس نے ان کو امام الاولیاء بنا دیا، امام الاولیاء بنا دیا۔ تو چار وصف ہیں اور چاروں خلفاء کے لیے بیان ہوئے۔ اس میں سے اب ہم چونکہ تیسرا چن رہے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان، اس طرف آ جاتے ہیں۔ اب بجائے اس میں اور بھی احادیث ہیں، بہت کچھ آیات ہیں، میں عموم کی طرف جانے کی بجائے تھوڑا سا جو وقت ہے اس پر کنسنٹریٹ کرتا ہوں۔ شجر نبوت سے دو شاخیں پھوٹی ہیں، شجر نبوت محمدی سے اور شجر رسالت محمدی سے دو شاخیں پھوٹی ہیں۔ ایک شاخ صحابہ کرام کی ہے، ایک شاخ اہل بیت اعظام کی ہے۔ دونوں شجر مصطفیٰ کی شاخیں ہیں، لہذا دونوں میں سے کسی ایک شاخ سے محبت کرنا اور دوسری سے بغض رکھنا
اسی طرح ہے کہ آپ کو شجر نبوت کے ساتھ بغض ہوا۔ حضور علیہ السلام کو وہ امتی قبول ہے جو دونوں شاخوں سے پیار کرے، جو حضور کی اہل بیت سے بھی پیار کرے، حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ۔ فرمایا لوگو سن لو، ان کو متوجہ کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر، میرے بعد میرے صحابہ کا، ان کی عزت کا، ان کی اکرام کا، ان کی محبت کا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، بے وفا نہ ہو جانا، احتیاط کرنا میرے صحابہ کے حقوق کی ادائیگی میں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی بس اس نے میری محبت کے باعث ان سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض کی بنا پر ان سے بغض رکھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا ہے، اور صحابہ کرام سے بغض رکھنا خود تاجدار کائنات سے بغض رکھنا ہے۔ اور فرمایا پھر جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں اذیت دی، میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی، گزند پہنچایا، اذیت دی، فرمایا اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اور دوسرے مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ پر لعنت بھیجی، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے، اور ساری انسانیت کی لعنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور ایک مقام پر آ کر فرمایا اصحابی کلہم خیر، میرے سارے اصحاب خیر کا منبع ہے۔ کیا؟ خیر کا منبع ہے۔ اور کسی ایک مقام پر آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا حدیث میں، جیسے فرمایا صحابی مثل النجوم وَأَهْلُ بَيْتِي مِثْلُ سَفِينَةِ نوح، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور میری اہل بیت حضرت نوح کی کشتی کی مانند ہیں۔ فَمَنِ اقْتَدَيْهُمْ فَمَنِ اقْتَدَى بِهِمْ اِهْتَدَى، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان کی پیروی کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ میری اہل بیت سفینہ نوح کی مانند ہے، فَمَنْ رَاكِبَ فِيهَا نَجَا، جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا۔ گویا صحابہ کرام کے بغیر ہدایت کی روشنی نصیب نہیں ہو سکتی، اور محبت اہل بیت کے بغیر کوئی شخص عذاب آخرت سے نجات نہیں پا سکتا۔ تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہو گئے۔ خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی اور آقا علیہ السلام کی اس امت کی کہ جن کے عقیدے میں حب اہل بیت اور اکرام صحابہ دونوں برابر درجے میں شامل ہیں، جن میں محبت اہل بیت اور اکرام صحابہ کرام جن کے ایمان کا حصہ ہے وہ خوش نصیب ہیں کہ وہی راہ حق پر ہیں۔ جنہوں نے دو میں سے کوئی ایک شے چھوڑ دی اس نے یا دین کو گھٹا دیا یا بڑھا دیا، اور دین کو ٹکڑے کر دیا۔ اس عقیدے پر قائم رہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ بات آج کرنا مقصود تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں اس وقت سنن ترمذی سے حدیث پیش کر رہا ہوں، اور یہ حدیث ان میں سے بعض بخاری شریف میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، سیاستہ کی اور کتب میں بھی ہیں، مگر اس وقت میرے سامنے سنن ترمذی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے مروی، آقا علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي یعنی فِی الْجَنَّةِ عثمان، فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہے، ہر نبی کا ایک۔ اور تحریک منہاج القرآن کے رفقا آپ کو مبارک ہو کہ یہ لفظ بھی آقا کی زبان پاک سے نکلا ہوا ہے، رفیق۔ آپ لکھتے ہیں نا فام رفاقت اور رفقا، اور آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، تصور رفاقت کا وہاں سے لیا، اور فرمایا کہ میرا بھی ایک رفیق ہے جنت میں،
ورفیقی فی الجنہ، جنت میں میرا بھی ایک رفیق ہے۔ پوچھا کون؟ فرمایا عثمان، جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بہت بڑی عظیم بات جو حدیث پاک میں ہے اور قابل توجہ، وہ میں اس حدیث کو بیان کرتا ہوں جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اس سے بڑا فرمان مصطفیٰ اور آپ کی شان میں اس سے بڑا کوئی بیان اور اس سے بڑا کریڈٹ اور اس سے بڑی فضیلت، اس فضیلت کی ساری کائنات میں نہ تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ وہ واقعہ ہے حدیبیہ کا، کہ جب حضور علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی کو اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کے مکہ بھیجا، اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر مکہ بھیجا۔ اب یہ جو حدیث سنا رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور سنن ترمذی میں بھی ہے۔ انہوں نے مذاکرات کیے۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک عہد لیا جب وہ ادھر گئے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام سے ایک عہد لیا کہ جینا مرنا سب کچھ تمہارا میرے ساتھ ہوگا اور جو فیصلہ کروں گا میرے ساتھ رہو گے۔ تو صحابہ کرام سے ایک بیعت لی۔ جب بیعت لی جا رہی تھی تو 1400 یا 1500 صحابہ سب موجود تھے سوائے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اب حدیث پاک کے الفاظ ہیں، عن انس قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببیعت الرضوان، حضور علیہ السلام نے وہ جو درخت تھا جس کو شجرۃ الرضوان کہتے ہیں، حدیبیہ کا درخت، ایک درخت کے نیچے آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے اور اس کا ذکر قرآن مجید نے بھی کیا۔ اب حضور علیہ السلام نے امر فرمایا کہ سب صحابہ کو آؤ بیعت کر لو، لیکن ہوا کیا؟ کان عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مکہ، جب حضور علیہ السلام نے سارے صحابہ کو آواز دی، فرمایا کہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، تو حدیث پاک حضرت انس فرماتے ہیں اس وقت سیدنا عثمان غنی رسول اللہ کے رسول بن کر مکہ گئے ہوئے تھے، اللہ کے رسول بن کر، بولیے، اللہ کے رسول بن کر مکہ گئے ہوئے تھے۔ رسول کہتے ہیں پیغام لے جانے والا، نمائندہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بن کر مکہ گئے ہوئے تھے، موقع پر موجود نہ تھے۔ فبایع الناس، وہ 1400-1500 صحابہ تمام جو موجود تھے انہوں نے حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کی۔ جب بیعت کر چکے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عثمان، جب سارے صحابہ نے بیعت کی اور بیعت کر چکے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ، فرمایا لوگو تم سب موجود ہو، سو ہر ایک نے اپنے اپنے بہاف پر میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، مگر میرا عثمان میرا پیغام لے کر، میرا نمائندہ بن کر اس وقت مکہ گیا ہوا ہے۔ اور فرمایا ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسول، اس وقت عثمان اللہ اور اللہ کے رسول کا کام کر رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے کام میں مصروف ہے۔ الفاظ دیکھیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے کام کے کرنے میں مصروف ہے، میں نے بھیجا ہوا ہے، وہ میرا کام کر رہا ہے، اللہ کا کام کر رہا ہے، چونکہ خود یہاں موجود نہیں۔ تو فرمایا اپنے دائیں ہاتھ کو، اور بخاری شریف کے الفاظ یہ ہیں، میں اس حدیث کو دوسرے بخاری سے بھی پڑھ لوں، یہ الفاظ ترمذی کے ہیں، ذرا یہاں تک کی عبارت صحیح بخاری کی بھی سن لیں۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا فلو کان، آگے فرمایا مکہ میں عثمان لباس فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان کو بھیجا،
وکانت بیعت رضوان بعدما ذهب عثمان الى مکہ، اور بیعت رضوان اس وقت پیش آئی جب حضرت عثمان غنی مکہ کی طرف جا چکے تھے. مکہ کی طرف جب جا چکے تھے تو ان کے پیچھے آقا علیہ السلام نے بیعت رضوان لی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدہ الیمنا ہذہ ید عثمان، صحیح بخاری کے لفظ ہیں. تو حضور علیہ السلام نے جب سارے صحابہ سے بیعت لے لی تو اس وقت آقا اٹھے، اپنا دایاں ہاتھ ادھر کر کے فرمانے لگے لوگوں دیکھو یہ کون سا ہاتھ ہے؟ دایاں ہاتھ. فرمایا یہ میرا دایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہذہ ید عثمان، یہ دایاں ہاتھ میرا عثمان کا ہاتھ ہے. فرمایا فقال بیدہ الیمنا، اپنے دائیں ہاتھ کو فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. فضرب بها علی یدہ الاخری، آپ نے اس دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر مارا اور فرمایا قال ھذین عثمان، لوگوں تم نے اپنی اپنی بیعت اپنے ہاتھوں سے کی ہے، عثمان مصطفیٰ کے ہاتھ سے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ فرمایا سارے صحابہ نے آقا علیہ السلام سے بیعت اپنے اپنے ہاتھوں سے کی، لیکن یہ سیدنا عثمان غنی کو یہ شرف ملنا تھا، ان کی فضیلت کو اس دن اجاگر ہونا تھا. اور اس کی حکمت بھی ابھی بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ہوا. کسی اور کو بیچ دیتے، ان سے سینئر سیدنا فاروق اعظم تھے رتبے میں، ان کو سفیر بنا کے بھیجا ہوتا. ان سے سینئر سیدنا صدیق اکبر تھے، وہ خلیفہ اول خلیفہ دوم، ان کو بھیجا ہوتا. وجہ کیا ہے کہ سیدنا عثمان غنی کو بھیجا؟ بولیے. اور سب سے بہتر منتظم سیدنا فاروق اعظم تھے، مذاکرات کی بات تھی سیدنا فاروق اعظم کو بھیجتے. اب بات کو سمجھ گیا نا؟ مؤثر بات مؤثر کرنے کی اگر ہوتی تو سیدنا صدیق اکبر کو بھیجتے. عثمان غنی کو کیوں بھیجا یہ حکمت بعد میں سمجھاتا ہوں. تو آقا نے فرمایا یہ میرا دایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. وَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ الْأُخْرَى، اس ہاتھ کو آقا علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مارا اور فرمایا هَذِهِ لِعُثْمَانَ، یہ عثمان کی بیعت ہو رہی ہے. اور سنن ترمذی میں یہ ہے فَقَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لِعُثْمَانَ، حضور کا علیہ السلام کا ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا گیا. اور کیا ہوا کہ ید رسول اللہ لعثمان خیرا من ایدیہم لانفسہم، قرآن میں حضرت انس فرما رہے ہیں مبارک ہو بھائی عثمان تمہیں کہ ہر کسی کا اپنا ہاتھ اسی کا ہاتھ تھا، مگر جب آپ کی بات آئی تو مصطفیٰ کا ہاتھ عثمان کا ہاتھ بن گیا. سو فرماتے ہیں آج عثمان ہاتھ کی وجہ سے سارے صحابہ پہ فضیلت لے گئے، ہر کسی پر فضیلت لے گئے کہ آج مصطفیٰ کا ہاتھ عثمان کا ہاتھ تھا. اور بیعت عثمان ید مصطفیٰ پر ید مصطفیٰ کے ذریعے ہو رہی تھی. یہاں دو اشکال دور کر دوں. ایک تو بالعموم وہ ہمارے مولوی لوگ جن کے پاس علم کم غصہ زیادہ، کیا مطالعہ کم فتویٰ زیادہ، مطالعہ کم اور فتویٰ زیادہ. ایک اشکال تو ان کی طرف سے پیدا ہوتا ہے، اس کو دور کر دوں کہ وہ تو سیدنا عثمان غنی کے شہید ہونے کی خبر آئی تھی، افواہ پھیل گئی تھی کہ وہ شہید کر دیے گئے اور ان کی شہادت کا انتقام لینے کے لیے بیعت لی گئی تھی. اور اس پر دلیل یہ بات کر کے بہت سے مولانا صاحبان بطور دلیل دیتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کے پاس غیب کا علم ہوتا یا کشف ہوتا اور دور کی باتیں معلوم ہو جاتی تو معاذ اللہ اتنا بڑا مغالطہ کرتے کہ ان کی شہادت کی خبر سن کر کہ ہم انتقام لیں گے خون عثمان کا، صحابہ سے بیعت کر رہے ہیں اور بعد میں اطلاع آئی کہ وہ خبر غلط تھی. تو یہ ایک قدم اٹھ گیا. یہ آپ نے سنا کہ نہیں ساری زندگی؟ بولیے، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. سب نے یہی سنا کہ نہیں؟ بیٹھیے. اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں. آج حدیث پاک کے میں نے لفظ پڑھ کے سنایا آپ کو، بخاری اور مسلم کے. اس حدیث میں کہیں ذکر ہے اس بات کا کہ سیدنا عثمان کی شہادت کی افواہ پھیلی تھی
اور ان کے خون کا انتقام لینے کے لیے آپ نے بیعت لی اور اسے بیعت رضوان کہتے ہیں، کہیں ذکر ہے؟ یہ حدیث نبوی کے خلاف ہے یہ کہنا، نمبر ایک۔ اور دوسری بات، حدیث تو کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بیعت رضوان کا حکم دیا، اور یہ بیعت اس وقت کی جب سیدنا عثمان مکہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے، پھر سنیے، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَمَا ذَهَبَ عثمان إِلَى مکہ، بیعت رضوان اس وقت لی گئی جب حضرت عثمان مکہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ تو حدیث کیا بتا رہی ہے؟ اس میں کوئی ان کی شہادت کا اشارہ ہے؟ بلکہ یہ تو ان کے زندہ ہونے کا بتا رہی ہے کہ جب وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے تو پیچھے حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یہ بیعت فقط بیعت جہاد تھی کہ اگر ضرورت پڑ گئی تو بیعت جہاد کی کر لو، اگر ضرورت پڑ گئی، یعنی کفار مکہ نے اگر فیصلہ کیا ہمارے ساتھ جنگ کرنے کا تو آؤ ہم اس پر جہاد کر لیں کہ جینا مرنا اس بیعت کے تحت ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس کا کوئی تعلق سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے ساتھ اور ان کے انتقام، ان کے خون کے انتقام کے ساتھ یا کسی افواہ کے ساتھ نہیں تھا۔ حدیث کے صریح الفاظ ہیں کہ جب وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے تو حضور نے بیعت لی۔ دو باتیں کلیئر ہو گئی نا؟ اب تیسری بات سنیے، اگر یہ بیعت معاذ اللہ جو کہ حدیث کے صریح خلاف ہے، یہ تصور کرنا سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی خبر پر اعتبار کر کے ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کی جاتی، تو اگر عثمان غنی کو حضور یہ سمجھتے کہ شہید ہو گئے تو باقی صحابہ سے تو بیعت لینا تھا، جواز تھا، تو جو شہید ہو گئے ان کا تو بدلہ لینے کے لیے بیعت ہو رہی ہے، ان کی طرف سے بھی بیعت لینے کا کوئی جواز تھا؟ بیعت زندہ کیے کرتے ہیں یا فوت شدگان کیے کرتے ہیں؟ بیعت کون کرتا ہے؟ زندہ کرتے ہیں، یہ جو شہید ہو جائے وہ کرتے ہیں؟ بولیے، بیعت تو زندوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام جب سب صحابہ حضور کے دست پاک پر بیعت کر چکے تو آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا اشارہ کر کے کہ بید الیمنی ھذہ ید عثمان، لوگوں عثمان چونکہ موجود نہیں، وکان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ، تیسری دلیل آقا تو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ عثمان زندہ ہے، اس وقت میرے اور میرے اللہ کے کام میں مصروف ہے۔ وہ تو واضح فرما رہے ہیں کہ عثمان زندہ ہے، میرے کام میں گیا ہوا ہے اور میرے کام میں مصروف ہے۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو وہ بھی بیعت کرتا، چونکہ عثمان یہاں موجود نہیں، میرے کام گیا ہے۔ لہذا چوتھا نقطہ دلیل یہ کہ اپنا ہاتھ کر کے کہتے ہیں کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اگر شہید ہو چکے ہوتے اور ان کے خون کا بدلہ لیا جانا مقصود ہوتا تو پھر عثمان غنی کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ پر بیعت کیوں کرواتے ہیں؟ کیا عثمان خود بھی اپنے خون کا انتقام لے رہے ہیں؟ شہید ہونے کے بعد سیدنا عثمان غنی بھی بیعت کر رہے ہیں کہ ہاں میں انتقام لیتا ہوں، اپنے خون کا بیعت کرتا ہوں؟ اس سے بڑی مزہ کا خیز بات اور کیا ہوگی؟ یہ جہالت کیوں؟ انتہا جہالت کی یہ ہے کہ نہ حدیث پڑھتے ہیں نہ مطالعہ کرتے ہیں، سنی سنائی کے اوپر گمراہی پھیلاتے ہیں، خود حدیث کھول کے نہیں دیکھا۔ لمبی چوڑی کتابوں کے پڑھنے کی بھی ضرورت نہ تھی، فقط سیدنا عثمان غنی کے مناقب کا باب کھول کر حدیث کی لفظ کو پڑھ لیا جاتا، عبارت حدیث کو، کبھی اشکال پیدا نہ ہوتا۔ تو سیدنا عثمان غنی کو حضور نے زندہ سمجھا، حیات سمجھا، وہ زندہ شہادت والی زندگی نہیں، کیونکہ بیعت لے رہے ہیں، بقید حیات ظاہری سمجھا اور ان کے بہاف پر خود بیعت کی اور فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے۔ تو یہ اشکال رفع ہو گیا بلکہ رد ہو گیا۔ اب آخری بات، سیدنا عثمان غنی کو یہ شرف کیوں دیا؟ کسی اور کو بھیجا ہوتا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ میرا قرآن عثمان غنی کے ہاتھوں مرتب ہوگا، کیونکہ عثمان غنی جامع قرآن بننے والے تھے۔ کیا سیدنا صدیق اکبر نے بھی کیا یہ کام، لیکن فائنل کمپائلیشن اور پوری دنیا میں جمع قرآن کا کارنامہ کس کے نام ہے؟ بولیے، سیدنا عثمان غنی کے نام۔ یہ شرف کن ہاتھوں کو نصیب ہوا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو نصیب ہوا کہ وہ جامع قرآن کہلائے، چونکہ عثمان غنی کا ہاتھ قرآن کا جامع ہونے والا تھا،
اور آقا علیہ السلام کو یہ بھی پتا تھا کہ کچھ عاقبت نا اندیش اور نادان لوگ میری امت میں میرے عثمان کے تقوی اور دیانت پر اعتراض کریں گے. کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو عثمان غنی کو اچھا نہیں سمجھیں گے یا عثمان غنی کی کریڈیبلٹی پر اور ان کی شخصیت پر اعتراض کی انگلی اٹھائیں گے. لہذا قیامت تک عثمان غنی کی صفائی دینے کے لیے اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے قرآن میں کمی ہے, کچھ ہوں گے جو کہیں گے قرآن میں بیشی ہے, کچھ کہیں گے کم کر دیا زیادہ کر دیا, اور جمع قرآن میں معاذ اللہ گھپلا ہو گیا, استغفر اللہ العظیم. لہذا قیامت تک ایسی زبانوں کو بند کرنے کے لیے آقا نے فرمایا ابو بکر چاہتا تو تمہیں بھیجتا سفیر بنا کر, مگر نہیں. عمر چاہتا تو تمہیں سفیر بنا کے بھیجتا, مگر نہیں. اگر تم گئے ہوتے تو بیعت تمہاری اپنے ہاتھ سے کی جاتی. عثمان کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ جب بیعت رضوان کا وقت آئے اگر عثمان ہو تو اپنی بیعت اپنے ہاتھ سے کرے. عثمان کو اس لیے بھیج دیا کہ وہ موجود نہ ہو اور مصطفیٰ عثمان کی بیعت اپنے ہاتھ کے ذریعے کہیں, اور یہ بتانا تھا کہ میرا دایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ عثمان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے اور میرا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے. لہذا وہ قرآن جو عثمان غنی کے ہاتھ سے جمع ہوا سمجھو گویا مصطفیٰ کے ہاتھ سے جمع ہوا, اور سمجھو گویا خود دست خدا سے جمع ہوا. اب یہاں قرآن اور حدیث کو ملا دیں. حدیث میں حضور نے فرمایا ہاذہی لعثمان, یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. بولیے کیا فرمایا؟ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے, یہ فرمان مصطفیٰ ہے. اب ذرا اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ اس موقع پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ پوچھیں یا نہ پوچھیں؟ اجازت دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ اس موقع پر آپ کا فرمان کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, مصطفیٰ تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. حضور کی گفتگو کا سبجیکٹ اور مرکز و محور اس دن عثمان غنی, اور اللہ کے کلام کا مرکز و محور حضور علیہ السلام کی ذات. حضور نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. اللہ سے پوچھا باری تعالیٰ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ ہاتھ مصطفیٰ کا میرا ہاتھ ہے. گویا عثمان کا ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ. فرمایا حضور کو اللہ پاک نے کہ ان کے ہاتھ پر تیرا ہاتھ نہیں ید اللہ فوق ایدیہم بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے. تو یہ عثمان کا ہاتھ بنا, اور جس ہاتھ پر عثمان کی بیعت ہوئی وہ دست مصطفیٰ بھی ہے اور یک وقت دست خدا بھی ہے. تو گویا جب عثمان کا ہاتھ خدا کا مصطفیٰ کا ہوا اور مصطفیٰ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہوا تو بالواسطہ بتانا یہ مقصود تھا کہ دست عثمان دست خدا, دست عثمان دست خدا ہے. اور قرآن مجید کا عثمان غنی کے ہاتھ پر جمع ہونا اسی طرح ہے جیسے خدا و مصطفیٰ نے خود جمع فرما دیا. یہ شرف سیدنا عثمان غنی کو وہ ملا جس شرف کا صحرا اور اعزاز اس شان کے ساتھ کسی اور کو نصیب نہ ہو سکا. بہت ساری احادیث ہیں اور آپ کے فضائل و مناقب میں بہت کچھ بیان ہوا, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک فرمان اور شان کے اندر ساری شانیں سمو جاتی ہیں. اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کے طفیل ہمارے اوپر لطف و کرم فرمائے اور ہمیں اہل بیت پاک اور صحابہ کرام کی محبت اور اکرام کی نعمت سے مالا مال کرے, اور اس عقیدہ اور ایمان پہ رکھے جس میں اہل بیت کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت اور احترام اور اکرام اور ان کی تعظیم بھی شامل حال ہو. وما علینا الا البلاغ. تیرے ہوتے جنم لیا